امپائر کی ڈارک ایٹماسفیئر میں ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا جہاں ہر لمحہ موت کا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف ظالم خطرناک حکمران فیرک کا ڈر، دوسری طرف سے مہید اقال کا معصوم شہزادہ زیون جو خطرے کے منہ میں قدم رکھ رہا ہے۔ دشمن کے اس کیمپ میں پہنچتے ہی فریب کے پردے چاک ہونے لگتے ہیں اور جب تلواریں میان سے باہر آتی ہیں تو فضا میں سنسنی پھیل جاتی ہے۔ کیا یہ پرنس واقعی رائل خاندان کا کوئی وارث ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو پورے تخت کو ہلا کر رکھ دے گا؟ تو کہانی کی سٹارٹ ہوتی ہے ایک 8 سالہ لڑکے سے۔ ایک 8 سالہ لڑکے کا سامنا ایک خطرناک ظالم بادشاہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی اصلیت سامنے آئی، تلواریں میان سے باہر آ چکی تھی۔ اس مشکل ترین صورتحال میں وہ کیسے راستہ بناتا ہے؟ بڑی دعوت شروع ہونے والی تھی اور ہر طرف افراتفری تھی۔ یہ افواہ تھی کہ گرینڈ ڈیوک راستے میں آگ کی لپیٹ میں آ کر پھنس گیا ہے۔ ولی عہد یعنی کراؤن پرنس پہلے ہی خاص کمرے میں انتظار کر رہا تھا اور خادم کسی بھی غلطی کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور پسینے میں بھیگے جا رہے تھے۔ آخر کار ایک شاندار گاڑی ایک پیلس کے سامنے آ کے رکتی ہے جس میں سے گرینڈ ڈیوک بیلسیانٹے نے پردے ہٹاتا ہے اور محل کو بہت زیادہ کوڑ نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ بھاری دروازہ کھلا اور منظر مرکزی کردار باہر آتا ہے۔ بیلسیانٹے اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے دبدبے سے پورے ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ چھوٹے شہزادے کی نینی نے آگے بڑھ کر ڈیوک کو چائے کی آفر کی مگر فیرک نے ہاتھ ہٹا کر اسے روک دیا۔ وہ فوراً زیون کے آنے والے عہد کو لے کر آئے۔ خوفزدہ نینی اسے لے کر چلی اور راستے میں بتاتی رہی کہ کراؤن پرنس بچپن سے ہی بیمار رہے ہیں، اس لیے وہ استقبال کے لیے باہر نہیں آ سکے۔ ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کر نینی دروازہ کھولتی ہے اور گرینڈ ڈیوک کو اندر آنے کو کہتی ہے۔ نوجوان زیون نے مسکرا کر اسے سلام کیا مگر فیرک نے ایک ہی نظر میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ نینی کچھ کہتی، فیرک نے بجلی کی تیزی سے تلوار اپنے میعاد سے نکالی اور فوراً اس کے گردن پر رکھ دی۔ ماحول بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ نینی نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیرک نے غصے میں کہا، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ یہ وہ ہاسٹیج نہیں ہے جو کہ ہمیں یہاں پر پہنچانا چاہیے تھا۔ ہاسٹیج کی شناخت کے طور پر دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ نینی صفائی دے رہی تھی کہ یہ وہی زیون ہے جسے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فیرک نے اسے یاد دلایا کہ کانٹریکٹ کے مطابق ہاسٹیج جامنی آنکھوں والا ایک 8 سال کا چھوٹا بچہ ہے، جبکہ یہ بچہ تو 8 سال سے بالکل نہیں لگتا۔ زیون نے الجھن میں کہا کہ وہ واقعی 8 سال اور اس کے پیرنٹس بعد میں بڑے ہوئے تھے۔ یہ سن کر نینی کا تو رنگ اڑ گیا۔ اس نے بچے کو چپ کرا دیا۔ فیرک نے غلطی پکڑ لی۔ سب جانتے تھے کہ ملکہ کا قد تو چھوٹا ہے، تو بچے کا یہ کہنا کہ اس کی ماں بعد میں بڑی ہوئی سراسر ایک صاف جھوٹ نظر آ رہا تھا۔ زیون کی جامنی آنکھیں دیکھ کر فیرک کو شبہ تھوڑا سا کم ہوا، لیکن اسے یوں فیل ہوا جیسے کوئی ناجائز اس کا۔ پھر اس نے دیواروں کے داغ کے بارے میں پوچھا۔ نینی نے گھبرا کر کہا کہ تصویر تبدیل کرنی تھی۔ فیرک نے ہنستے ہوئے اس کا جھوٹ پکڑ لیا اور کہا کہ اصلی کراؤن پرنس سے وہ پہلے ہی مل چکا ہے۔ فیرک نے تلوار سیدھی کی اور کہا کہ رائل خاندان کی نقل کرنے کی سزا سے موت ہے۔ نینی روتے ہوئے بولی کہ وعدہ نہیں توڑا گیا۔ اس نے فیرک کو بچے کی خالص جامنی آنکھیں دیکھنے کو کہا۔ زیون کی جامنی آنکھیں دیکھ کر فیرک کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے آدمی تو ابھی بھی غصے میں تھے مگر فیرک نے تلوار واپس کھینچ لی اور کہا کہ وہ ابھی لوگوں کو لے کر جائے مگر وہ اصلی کراؤن پرنس کا پتہ ضرور لگائے گا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد فیرک سوچ میں رہا کافی دیر تک کہ بچہ شاید ناجائز ہے، مگر اس کے ساتھ ہی نہیں یاد دلایا کہ جامنی آنکھیں ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ فیرک نے حکم دیا کہ واپسی کی تیاری کی جائے۔ دوسری طرف نینی نے سکھ کا سانس لیا اور زیون کو اس بات کی ہدایت کی کہ وہ اپنی اداکاری جاری رکھے۔ وہ اپنی ناک، اپنی اصلیت کبھی کسی کو نہ دکھائے۔ زیون نے نینی کو تسلی دی اور اپنا نام زیون دہرایا، یہ جانتے ہوئے کہ ذرا شک بھی اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آگ کے شعلوں نے آسمان کو چیر دیا
پتھر کے ستون گر گئے اور ریشم راکھ بن گیا۔ اس تباہی میں زیون بالکل نہیں ڈرا بلکہ اس افراتفری میں پرسکون رہا۔ اچانک وہ ایک خوفناک خواب سے بیدار ہوا۔ ٹھنڈے پسینے نے اس کے کپڑے بھگو دیے تھے۔ اب گاڑی سرحد پار کر چکی تھی۔ گرینڈ ڈیوک کی سرزمین میں داخل ہونے لگی تھی۔ کھڑکی سے باہر ویران منظر دیکھ کر زیون سمجھ گیا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونا ہے۔ گاڑی ناہموارے راستے پر ہل ڈول رہی تھی کہ نینی نے گرم شربت دیا اسے، جو کہ دراصل کڑوی کالی کافی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھالتا اپنے آپ کو، گاڑی ایک طرف رک گئی اور ایک کا پیغام ملا کہ زیون اکیلے باہر آئے۔ نینی کو روک دیا گیا اور زیون کو اکیلے ہی اتارنا پڑا۔ فیرک آگے چل رہا تھا اور زیون اس کے پیچھے پیچھے۔ فیرک نے پیچھے دیکھا کہ بغیر خبر کیا اور بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ زیون نے رک کر پرسکون انداز میں کہا کہ وہ نہیں بھاگ سکتا کیونکہ وہ شاہی خاندان اور ڈیوک کے کانٹریکٹ سے واقف ہے کہ سلطنت نے اس کی مدد نہیں کرے گا اور وہ مرنے کی اذن کے ساتھ آیا ہے۔ فیرک نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا بہت بڑی بات تھی۔ پھر فیرک نے اسے وہ بنجر زمین دکھائی جو 300 سال پہلے بانی امپیریل کی ایک بہت ہی زیادہ بری قرض کی وجہ سے ویران ہو چکی تھی اور وہ سڑک کے قریب آ چکی تھی۔ فیرک نے صاف صاف کہا کہ زیون وہی قربانی ہے جو اس قرض کو اٹھائے گی اور بدلے میں گرینڈ ڈیوک ٹیچی اسے مناسب انعام دے گی۔ زیون مسکرا کے مرنے کے لیے انعام کا کیا فائدہ؟ اس نے رحم نہیں مانگا بلکہ کہا کہ شاید اس کی موت سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو گاڑی قلعے پہنچی۔ ایک خالی کمرے میں خادموں کی بڑی لائن قطار لگی ہوئی تھی اور ایک دروازہ زور سے کھلا۔ ہیلڈی نے ماحول کا تعارف کروایا اور فیرک کی پرانی کہی ہوئی باتیں بتائی کہ وہ کیسے ڈیوک کی بیوی کا پیچھا کیا تھا اور اس نے بنجر زمین کو بچانے کے لیے ڈیوک کی بیوی نے اپنی میجیکل پاورز ختم کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ 5 سال تک سوتی رہی اور فیرک پاگل ہو گیا۔ زیون سوچنے لگا کہ ہیلڈا اسے یہ راز کیوں بتا رہی ہے۔ تب ہیلڈا نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آپ زندہ رہنا نہیں چاہتے؟ زیون دنگ رہ گیا جب ہیلڈا نے اس فرار ہونے میں مدد کی پیشکش کی۔ ہیلڈا نے کہا کہ معصوم بچوں کی قربانی دینا تو غلط ہے اور وہ صرف گرینڈ ڈچز کی وفادار رہے گی۔ اگر زیون چاہے تو وہ اسے محفوظ جگہ پر لے جا سکتی ہے۔ زیون ہچکچایا کیونکہ اس نے اپنی موت قبول کر لی تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ زیون کوئی پرنسس یا کوئی پرنس نہیں تھی بلکہ وہ ایک 10 سال چھوٹا لڑکا بھی نہیں تھا، ایک لڑکی تھی جو مرد کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ اس کا اصلی نام لیٹیسیا تھا، جو کہ ایک مجرم اور یتیم لڑکی تھی، اور وہ جامنی آنکھیں سے تو ایک محض اتفاق تھی، ایک کوئنسیڈنس تھا کہ سوال نے زیون کے ذہن میں ماضی کی کچھ تلخ حقیقت کو تازہ کر دیا۔ جب وہ شاہی خاندان کی کوئی عالی شان شہزادی نہیں بلکہ سڑکوں پر 2 وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والی ایک اکیلی اور بے سہارا یتیم لڑکی تھی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جب اس نے سڑک کنارے سے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا تو دکان کے مالک نے اسے پکڑ لیا اور بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا۔ موت کے خوف سے کانپتی اس چھوٹی لڑکی کو بچانے کے لیے اچانک ایک فرشتے کی طرح ایک امیر آدمی آگے بڑھا اور ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ اس کی طرف پھینکا اور اس لڑکی کو فوراً سے خرید لیا۔ دکان کا مالک فوراً خوشامدید موڈ پر آ گیا اور وہ یتیم لڑکی تو حیران رہ گئی کہ یہ شخص آخر کون ہے۔ وہ آدمی بورابا تھا جو دارالحکومت یعنی کیپٹل کے مشہور ترین تھیٹر کا سربراہ تھا۔ اس نے نہ صرف اس پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اچھے کپڑے دیے بلکہ اسے ایک پیشہ ور اداکارہ بننے کی دعوت بھی دی۔ تھیٹر کے اس چمکتے ہوئے اسٹیج پر وہ فرشتہ بن کر اتنی شاندار اتری کہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بوربا کو اس کی اداکاری نہیں بلکہ صرف اس کی خوبصورت چہرہ پسند تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور ایک دن ایک بہت ہی زیادہ خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں تھیٹر جل کر راکھ اور اس کا محسن بوربا بھی مر گیا۔ سارا الزام معصوم لیٹیسیا پر آ گیا اور وہ راتوں رات سزائے موت کی قیدی بن گئی۔
جیل کے باہر لوگ اسے جلانے کے نعرے لگا رہے تھے کہ تبھی ایک باوقار شخص نے سامنے آ کر اسے زندگی کی ایک نئی بھیک دی۔ شرط یہ تھی کہ اسے سلطنت کے گمشدہ شہزادے کا یہ خطرناک کردار ادا کرنا تھا۔ ہیلڈا کے دباؤ کے پاس زیون کے قدم اور زیادہ پختہ تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی اور موت اس کے خطرناک ڈرامے کا پردہ اٹھ چکا ہے، اس لیے اسے یہ کردار آخر تک نبھانا ہی ہوگا۔ گرینڈیچی میں قید ہوئے اسے 3 دن ہو چکے تھے اور اب اسے ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا تھا، یعنی شدید بھوک کا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اپنی اس نقلی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے خود کو چھوٹا اور پتلا دکھانا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پچھلے کئی دنوں سے خود کو سخت فاقے کشی کا شکار کیے ہوئے تھی۔ اس کا معدہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا اور وہ یہاں تازہ سبزیاں گوشت سے بھی زیادہ نایاب تھی۔ نوکرانیاں آئینہ نے رحم کھا کر جب ایک دن چکنائی والا شوربہ لا کر دیا تو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے زیون کا معدہ فوراً بگڑ گیا اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جب وہ بھوک سے بے حال ہو گئی تو اس کی نظر باغ کے ایک درخت پر لگی بیبول کے پھولوں پر پڑی۔ اس نے اس کا میٹھا امرت چوس کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے اچانک ایک بہت زیادہ کولڈ آواز آئی، کیا تم گھاس کھا رہی ہو؟ زیون نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں گرینڈ ٹیچی کا نوجوان مالک چاموکا اپنے بڑے سفید بیڑے کے ساتھ کھڑا تھا۔ چاموکا نے اسے حقارت سے طنز کیا، لگتا ہے سلطنت نے اپنے شہزادے کو کسی بھکاری کی طرح پال کے رکھا ہے۔ تماشا دیکھنے کی نیت سے چاموکا نے جان بوجھ کر کتوں کے ناشتے کا ایک پیکٹ اس کی طرف اچھالا اور طنز کیا کہ اگر باوقار شہزادہ کتے کی طرح رینگ کر آئے گا تبھی اسے کھانا کھانے کو ملے گا۔ زیون نے سوچا کہ دشمن کے کیمپ میں عزم سے زیادہ بقا کی اہمیت ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ زمین پر جھک گئی اور سڑکوں پر بھیک مانگنے کے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے واقعی کتے کی طرح رینگنے لگی اور آوازیں نکالنے لگی۔ چاموکا یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، غصے سے پکار اٹھا کہ کیا اس شخص میں ذرا بھی عزت نفس نہیں ہے؟ زیون نے مسکرا کر وہ پیکٹ چھین اسے کھانا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ ذائقہ برا نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس ناشتے کو منہ میں رکھتے ہی زیون کے پیٹ میں شدید اٹھنے والا درد اس کی جان پر بنایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر چاموکا اس کا سفید بھیڑیا بھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ چھوٹے ینگ ماسٹر کے پیٹ کو جلدی سے بھاگتا دیکھ پرنس زیون آہستہ سے اٹھا، اپنے آپ کو جھاڑا اور سوچنے لگا کہ یہ اداکاری واقعی پروفیشنل سطح کی تھی، جس نے سے اس مشکل ینگ ماسٹر کو مکمل طور پر ڈرا کر بھیج دیا۔ دوسری جانب چاموکا وائٹ ولف کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں میں بھاگتا ہوا قلعے میں واپس آتا ہے۔ اس نے ابھی حاصل کیا ہوا وہ ڈرائی گوشت اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اس بار اس نے اچھا خاصا سب تھا اور اب کچھ بھی کھلانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا وہ، کیونکہ اسے ڈر ابھی کی طرح وہ دوبارہ کسی کو نہ مار دے۔ جب وہ سب کے سامنے آہستہ سے آ جاتا ہے تو سرونٹ سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ سرونٹ بہت جلدی میں تھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ وہ آدھی رات کو کہاں گیا تھا۔ چاموکا تو کافی زیادہ آنیسٹ تھا، اس نے براہ راست سب کے سامنے ایکسپلین کرا کہ وہ جنگل میں گیا تھا۔ یہ جواب سن کر سرونٹ تو ایک دم دنگ رہ گئے اور بولا کہ کوئی جنگل جیسے خطرناک جگہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ حال ہی میں بائلنگ کو کیوں ساتھ لے جاتا ہے؟ چاموکا نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، بس خاموشی سے اپنے ذہن میں اس عجیب و غریب پرنس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اپنے ینگ ماسٹر کی اتنی زیادہ پریشان کن حالت کو دیکھ کر سرون کے چہرے پہ تھوڑی سی ٹینشن آ جاتی ہے۔ وہ واقعی نہیں سمجھ سکا تھا کہ حال ہی میں اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر کہ وہ بے چین ہو گیا ہے، وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ اگر گرینڈ ٹیو کو پتہ چلا تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ چاموکا کو بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے صرف سرون کو شکایت کرنے کو کہا۔ اس کے خیال میں اس کے والد نے سوچا کہ اس کی ماں کی پرانی رہائش گاہ میں بند کر کے ایک اوبیڈینٹ اور قابل وارث بنا دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ بیوقوفانہ خواب تھا۔ سرونٹ بالکل اس بات پر خاموش ہو گیا اور نہ جانے کیسے سمجھائے اتنے میں فیبرک اس نے اچانک چاموکا کو روکا اور پوچھا کہ کیا وہ دوبارہ فاربیڈن جنگل گیا تھا۔ چاموکا نے پرسکون طور پر اس بات کو اعتراف کر لیا کہ وہ صرف جنگل کے کنارے تھوڑا بہت گھومنے گیا تھا۔
کیونکہ جنگل میں جھوپڑی میں جو سلطنت سے آیا گیا ہاسٹس زیون ہے پہلے ہی رہ رہا ہے۔ چاموکا نے اتنے زیادہ کولڈ ہنسی اور اس ہاسٹس سے مکمل نفرت کے بارے میں بتایا جیسے وہ لایا تھا۔ اسے لگا کہ اس طرح کے فضول مال لانا صرف کھانا ضائع کرنے کے برابر ہے۔ فیرک نے چاموکا کو سخت وارننگ دی کہ وہ علاقے کے اس قرض والے ایریا کی طرف نہ جائے جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایسٹر کے بیدار ہونے سے پہلے یعنی اس کے اویکن ہونے سے پہلے کبھی بھی اپنے بھائی کو ٹاور سے باہر نہ آنے دے۔ بھائی کا لفظ سن کر چاموکا نے صرف ایک کولڈ ہنسی اور جواب دیا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ فیرک نے اپنے بیٹے کا پورا نام پکار کر اسے کوڈ لہجے میں جواب دیا، کیا تم سچ میں سوچتے ہو کہ ایک پتلے شہزادے کو مار کر تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ چاموکا نے بغیر کسی کمزوری کے جواب دیا اور اپنے والد سے کہا کہ وہ خود کو دھوکہ دینا بند کر دے۔ اس نے واضح طور پر نشاندہی کی کہ ماں کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک بار ماں مر گئی تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے ویران بنجر ہو جائے گی اور بارش سے محروم بھی ہو جائے گی۔ چاموکا کا یہ طنز بہت ہی زیادہ سخت تھا، جس کی وجہ سے اس کے والد وہیں پر بالکل سٹن کھڑے رہ گئے اور کچھ بھی نہیں کہہ پائے۔ چاموکا نے مزید کچھ نہیں کہا اور صرف سرونٹ کو وائٹ ولف کو واپس لے جانے کا حکم دے دیا، لیکن اس کے ذہن میں جنگل کے وہ عجیب و غریب خیالات ابھی بھی دوڑ رہے تھے، اس پرنس زیون کے، جس کی وجہ سے وہ طویل عرصے سے پرسکون نہیں رہ سکا، یہاں تک کہ وائٹ ولف آ کر اس کی ہتھیلی کو جب ہلکا سا چاٹنے لگتا ہے تب جا کے چاموکا اپنے خیالات سے واپس آتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنے وائٹ ولف کے بالوں کو سہلایا، اس کے ٹھنڈے چہرے پر آخر کار تھوڑی بہت تو نرمی آ گئی تھی اور ایک بہت ہی زیادہ اچھا سا ایکسپریشن ابھرتا ہے۔ اگلے دوپہر مینشن میں لنچ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے کے حال کا ماحول اتنا زیادہ سنجیدہ اور افسردہ تھا کہ سانس لینا تک مشکل ہو چکا تھا۔ سب میز پر بیٹھے ہوئے فیرک نے صرف سر جھکا کر تھوڑے بہت میٹ کے ٹکڑے کاٹنے کی کوشش کری۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھانے کی بھی زحمت نہ کی۔ پاس چاموکا بھی خاموشی سے وہی کام کر رہا تھا۔ حال میں زیادہ تناؤ تھا کہ بس برتنوں کے ٹھنڈے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ زیون نے اپنے ہاتھوں میں چمچ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنی نشست پر بالکل جمع ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز کا چپکا رکھا ہو۔ اسے لگا کہ یہ کسی کھانے کے دوران ٹارچر کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ پورے 20 منٹ تک باپ بیٹے نے ایک لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، نہ کسی لفظ کا ایکسچینج کیا۔ زیون یہ دکھاوا کرنا چاہتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ عجیب و غریب دکھاوا کرنا بہت ہی زیادہ اس کے لیے عجیب ہوتا جا رہا تھا اور ماحول کو برداشت کرنا تو اس کے لیے بہت زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ بس میز پر کچھ پیٹ والے گوشت کی کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر اس کے پیٹ میں تو عجیب سی ایسیڈیٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس خاندان اسے قربانی سے پہلے موٹا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے اپنے آپ ہی اس طرح کے ذہن میں بات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہچکچا رہا ہوتا ہے تو سامنے چاموکا اسے دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک عجیب سا سلسلہ چمک رہا ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھا شخص یعنی فیرک نے اچانک اس سے پوچھتا ہے کہ تم چھری اور کانٹے کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ زیون کو بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا جھوٹ، لیکن بہانہ کیا کہ گاڑی کا سفر بہت ہی زیادہ لمبا تھا۔ اس کے پیٹ میں کافی زیادہ ایسیڈیٹی اور تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ یہ کمزور بہانہ سن کر چاموکا مدد نہ کر سکا اور دھیمی آواز میں تھوڑا بہت بڑبڑایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پریشر کی وجہ سے نہیں بول پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل رات اس آدمی کی تصویر تھی جس نے جنگل میں بھیڑیے کی طرح کھانا چھپٹا تھا۔ فیرک نے یہ سن کر پہلے تو خاموش رہا اور پھر کہا، اگر وہ پہلے جانتا تو ایسے بینکٹ میں اسے نہ ہی بلاتا۔ زیون فوری طور پر بہت عجیب سا فیل کرنے لگا اور بہت ہی زیادہ شائستگی سے اسے شکریہ ادا کرنے لگا۔ فیرک نے مزید پریشانی نہیں کی اور برے راست ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا کہ وہ واپس جا کر اپنے روم میں آرام کر سکتا ہے۔ اس ٹالرنس نے زیون کو تھوڑا سا الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا یہ کولڈ ہارٹڈ بندہ آج میری پرواہ کر رہا ہے، جو کہ آج لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ٹائرنٹ، ایک بہت ہی ظالم انسان کے طور پر جانا چاہتا ہے؟ سامنے سے دیکھنے پہ آلجو یعنی فیرک کو دیکھ کر یوں نہیں لگتا تھا کہ وہ اس قسم کا بندہ ہوگا۔ اور اسی سارے لمحے کے دوران سامنے زیون یہ چیز بہت زیادہ نوٹ کرتا ہے
کہ جیسے کہ گرین ٹیوب فیری کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں وہ اتنا زیادہ خوفناک یا ڈراؤنا نہیں لگتا، کیونکہ دوسروں نے اسے جاننے کی اجازت دی تھی۔ اسی وجہ سے قدرتی طور پر مزید رہنا اس کے لیے تیار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوتا ہے، سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی بینکویٹ ہال کا بھاری سا دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ باہر ایک بہت ہی زیادہ بلند آواز گونجتی ہے جسے سرونٹ گھبرا جاتے ہیں اور چیخ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک اولڈ مین کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہے۔ اس اچانک تبدیلی نے زیون کو ایک لمحے کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ری ایکشن دکھاتا، ایک موٹا ہاتھ جس پر بلیک گلوز تھے پہلے ہی دروازے کے فریم پر جمع ہوا کھڑا تھا۔ دروازہ مکمل طور پر تو کھلا تھا، اندر آنے والا کوئی نہیں بلکہ پریویس گرینڈ ڈیوک کیون تھا، جس نے سامنے آتے ہی ایک ہی چیز پر جوش انداز میں پوچھی، کیا یہ سچ میں قربانی کا بکرا ہے؟ نہیں، اس سچ میں قربانی کرنے کے لیے آیا وہ انسان ہے جس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ری ایکشن دیا جاتا، گیبون ایک اچانک سے اس کے طرف نہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اس کے پیچھے والے حاضرین سب اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکتا اور پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اسے کافی دیر تک روکنے لگتے ہیں، لیکن اسے بالکل بھی نہیں روک پاتے۔ زیون کو ابھی تک صورتحال واضح طور پر دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ انہیں اسے غلط طریقے سے اٹھا رکھا تھا۔ اس اچانک تبدیلی نے اس کے دماغ بالکل خالی کر دیا تھا کہ انہیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں سنی، اور بس زیون کو اپنے کندھے پر اٹھا کر مڑا اور بینکویٹ ہال سے باہر چلا گیا۔ پاس چامو کا یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا اور فکر مند ہونے لگا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں رک رہا تھا کہ ان کا مقابلہ تو وہ ویسے کر ہی نہیں سکتا، وہ ایک چھوٹا بچہ اور وہ اتنا بڑا انسان۔ مایوسی میں چامو کا زور سے چلاتا ہے اور لیون کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ دادی سے شکایت کرے گا۔ حیرت یہ بات اس جگہ پر یہ آتی ہے کہ دادی کا لفظ سنتے ہی وہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہیں ریسٹورینٹ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس نے سے تھوڑی دیر کا وقفہ لیا تھا، لیکن پیچھے چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زیون کو پھر سے کندھے پر اٹھائے تیزی سے بھاگتا ہوا باہر چلا جاتا ہے۔ چاموکا نے اس کا پیچھا کرنے کی پوری کوشش کی، تھکاوٹ سے سانس پھول رہی تھی، لیکن وہ صرف ان دونوں کو اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیون زیون کو ایک ویران جگہ پر لے کے آتا ہے۔ ارد گرد بے جان منظر کو دیکھ کر زیون اپنے دل میں رو پڑتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ آج تو اس کا آخری دن ہے، آج اس کی یہیں پر جان چلی جائے گی، لیکن اس نے جلدی سے خود کو پہلے تو سنبھالا۔ چاموکا کا پہلے گھبراہٹ کا ری ایکشن یاد کرتے ہوئے اس نے فوری طور پر یہ احساس ہوا کہ گیون یہ بالکل پاگل پر انسان جو کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ پریویس ڈیوک ہے، اور یہ ساری حرکتیں کوئی پلان کی گئی نہیں ہیں۔ زیون اپنے ذہن میں تیزی سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر سابقہ ڈیوک کو غیر مجازی حرکت ہے تو اگر کچھ غلط ہو بھی جائے تو یہ گرینڈ ڈیوک کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ بہرحال وہ صرف ایک قربانی کا بکرا ہی تھا اس جگہ پر، اس کی زندگی اور موت معمولی ہے۔ اس سے صرف اتنا ہی تھا کہ اتنے اچانک آئے ہوئے اس سارے ماجرے کو اس نے فوراً سے اپنی مائنڈ میں فریز کر لینا تھا اور سچویشن کو اچھے سے آبزرو کرنا تھا اور اپنی آئیڈینٹی بالکل ریویل نہیں ہونے دینی تھی۔ اسی دوران کیون نے اچانک اسے پکڑ لیا اور قربانی دینے سے پہلے کوڈ لہجے میں کہا کہ پہلے اس بات کی تصدیق کرنی ہوگی کہ وہ واقعی اصلی قربانی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر زیون اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصلی قربانی کیا مطلب ہے۔ گیون نے بے حس انداز میں اس کے سامنے ایکسپلین کیا کہ اگر غلط شخص کی قربانی دے دی گئی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی۔ تو پھر اس نے اپنا بلیک گلوز والا ہاتھ بڑھایا اور ایک مرجھایا ہوا پتا دکھایا، جسے ہولی سرزمین کا گرتا ہوا پتا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ چھیل چھوڑتا ہے یہ فوراً مرجھا جاتا ہے۔ کیون نے ٹھنڈے لہجے میں اس بات کو کہا کہ اگر زیون واقعی اصلی قربانی ہے تو اسے اس پتے پر لگی قرض کو اٹھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اب زیون مکمل طور پر گھبرا گیا تھا، اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ قربانی دینے سے پہلے اسے ایک ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوگا۔ ایک بار ٹیسٹ ناکام ہوا تو جعلی شہزادہ یعنی فرضی پرنس ہونے کی اس کی شناخت فوری طور پر بے نقاب ہو جائے گی۔ اس کی شناخت بے نقاب ہونے کے ڈر سے وہ کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔
لیکن کیون نے اسے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور اسے زبردستی وہ میریکل دکھانے کو کہا جو اسے اس سرزمین کو بچا سکتا ہے۔ در حقیقت زیون پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ مرنا تو ہے، چاہے وہ اصلی پرنس کے طور پر ہو یا وہ قربانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اگر جعلی بھی پایا گیا تو سزائے موت سے بچنا اور بھی مشکل ہے۔ جس لمحے اس نے گاڑی میں قدم رکھا اس کی زندگی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے اس وقت سب سے زیادہ اپنی جان کی فکر نہیں بلکہ اصل میں سائن کیے گئے کنٹریکٹ کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اس نے وعدہ طور پر وعدہ کیا کہ بس اس بات کی اچھے سے اطاعت کرنی ہے، قربانی کا کردار ادا کرنا ہے اور اس کے خاندان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ بے نقاب ہو گیا تو اس کے خاندان کی جان بھی نہیں بچ سکتی۔ ایک تاریک جیل خانے میں زیون کے ہاتھوں میں بھاری بیڑیاں تھی۔ اس نے بے چینی سے باہر والے سے پوچھا تھا کیا اس کا خاندان ابھی تک زندہ ہے؟ اسے جو جواب ملا وہ انتہائی ظالمانہ تھا۔ زیادہ تر لوگ مر چکے تھے، باقی بھی شدید زخمی تھے۔ اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکتے وہ، اور یہی وہ چیز تھی جسے دوسرا اسے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ شاندار شہزادے نے ہاتھ بڑھایا اور واحد شرط دی کہ جب تک زیون اس کی جگہ مر نہ جائے وہ فوری طور پر زندہ بچ جانے والوں کا علاج نہیں کروائے گا۔ سامنے لوہے کی سلاخوں کو دیکھ کر زیون کے پاس انکار کا کوئی حق نہیں تھا۔ اپنے خاندان کے جانوں کے لیے اسے صرف دانت پیس کر یہ ڈیل قبول کرنی تھی۔ زیون نے صرف غصے سے جواب دیا کہ دوسرا اصل میں اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو جلانے کے لیے آگ نہیں لگائی۔ اگر وہ واقعی ایک بہرحم شیطان ہوتا تو دوسرا اس کے خاندان کی جانوں کو اس سے ڈیل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا تھا؟ واضح طور پر لوگ صرف ایک قربانی کا بکرا ڈھونڈنا چاہتے تھے اور اتفاقاً اس کی آنکھیں جامی تھی جس کی دوسروں کو ضرورت تھی۔ لیکن چاہے وہ جانتا ہو کہ اس پر ظلم ہوا ہے، زیون کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی یاد میں اس کی بہن کبھی اتنی زیادہ چمکدار تھی، سورج مکھی پکڑ کر کھیل رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے اسے صرف سمجھوتا کرنا پڑا۔ جب تک وہ اپنے خاندان کی جان بچا سکتا وہ اسے قربانی کا کردار ادا کرنے کو تیار تھا۔ یہ اس کی واحد امید تھی۔ لیکن اگر وہ بیکار مر گیا اور اپنے خاندان کو بھی نہ بچا سکا تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ وہ مایوسی میں تھا۔ ایک مرجھایا ہوا پتا اس کے سر پر گرا۔ اگلے ہی لمحے ایک میریکل ہوا۔ وہ بے جان پتا جس میں کوئی جان نہیں تھی، اس نے ایک چمکدار سبز روشنی پھیلائی اور زندہ ہو گیا۔ اس بار یہاں گیون جو پاس کھڑا تھا اور مذاق دیکھنے کے لیے تیار تھا، سب مکمل طور پر دل رہ گئے۔ اپنے سر پر سبز ہوتے پتے کو دیکھ کر زیون کے اندر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پاس کے گیون نے اچانک پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اس بار فیرک واقعی ایک قابل قربانی واپس لایا ہے۔ گیون کا پرجوش چہرہ دیکھ کر زیون کے دل میں صرف گھبراہٹ تھی اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ زیون ریئیکشن دیتا، گیون نے اپنی مٹھی بند کر دی۔ اب جب شناخت کی تصدیق کی گئی تو ہچکچانے کی کوئی بات نہیں، میں تمہاری قربانی یاد رکھوں گا۔ یہ کہتے ہی گیون نے براہ راست زیون کو مارنے کا فیصلہ کر دیا۔ زیون کے پاس بالکل کوئی راستہ نہیں تھا۔ گیون کے فیٹل اٹیک کا سامنا کرتے ہوئے زیون اتنا ڈرا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس بار تو وہ بس گیا، اس بار اس کی جان نہیں بچ سکتی۔ نازک لمحے میں فیرک ٹھیک وقت پر پہنچ گیا اور براہ راست اسمبلی کو روک دیا۔ باپ جس بات میں آ کر اسے مارنا کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کرے گا، گیون نے ناراضگی سے کہا، لیکن پھر بھی رک گیا۔ اس بار تم بہت تیزی سے آ گئی۔ زیون کی جان عارضی طور پر تو بچ گئی، لیکن اگلی صورتحال اب بھی امید افزا نہیں تھی۔ فیرک نے جواب دیا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، کسی کی طرح ہوں۔ گیون نے غضبناک چہرے کے ساتھ کہا، میں ایک دن مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ فیرک نے چیخ کر کہا، یہ فیصلہ بہت خطرناک ہے، اگر ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ گیون نے پوچھا، صورتحال سے مزید خراب ہوگی، اگر تم مزید انتظار کرو گے تو جھیل سکڑ رہی ہے۔ فیرک نے احتراماً کہا، میں نئے آبی ذرائع تلاش کر رہا ہوں، صرف جب پوری طرح تیار ہوں گے تو ہی کامیابی ملے گی۔ بہت دیر ہو چکی ہے۔
کیا ہوگا اگر یہ پتلا شہزادہ بھاگ گیا؟ ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کی بحث سن کر پیچھے چھپے زیون مکمل طور پر الجھن میں تھا۔ اس کی صورتحال اس کے خیال سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ زیون کا پورا وجود درہم برہم تھا اور وہ نہیں سمجھ سکا کہ ٹیسٹ کیوں پاس ہوا۔ کیا وہ واقعی ہی امپیریل کا ناجائز بیٹا ہے؟ لیکن اس نے جلد ہی اس خیال کو فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بہت ہی زیادہ فنی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک عورت کی شکل آئی۔ دوسرے نے اس نرمی سے تسلی دی، مت ڈرو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ زیون کو کچھ سمجھ آتا، فیرک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں اگلی بار زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ صرف ایک موقع ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا تو ایسٹرک مکمل طور پر مر جائے گی۔ ایسٹرک کی زندگی اور علاقے میں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیون نے کوٹ لہجے میں کہا، مجھے اس کی زندگی یا موت کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک وہ مرنے کے بعد جنگل باقی رہے۔ یہ بے رحم الفاظ سن کر زیون آخر کار مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس نے سامنے سے فیرک کو گھور کر دیکھا، پھر تم مجھے براہ راست کیوں نہیں مار ڈالتے؟ یہ کہتے ہی زیون اچانک آگے بڑھا اور فیرک کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زیون کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دیکھ کر پاس کے یون مکمل طور پر الجھن میں تھے۔ اسے ایسے لگا جیسے اچانک ماحول بدل گیا ہو۔ جب سب الجھن میں تھے تو زیون نے اچانک اپنا لہجہ بدلا اور مسکراتے ہوئے فیرک سے کہا، طلاق لے لو، تم کمینے ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی فیرک مکمل دنگ رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ری ایکشن دیتا، زیون کا جسم اچانک ہل گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مزید نہ پکڑ سکا۔ زیون کو اپنی باہوں میں اچانک گرتے دیکھ فیرک مکمل طور پر گھبرا گیا۔ پاس کے گیون بھی حیران رہ گئے۔ اس طرح کی تبدیلی کی توقع نہیں تھی۔ جب سب جلدی میں تھے تو ارد گرد کا ماحول اچانک عجیب سا ہو گیا۔ سنہری روشنی زیون کے گرد جمع ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد زیون ہوش میں دھندلاہٹ ہونے لگی اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دوبارہ جب آنکھیں کھولی تو ارد گرد کا منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کر جو تھیٹر کے ڈریسنگ روم میں بہت مشابہت رکھتی تھی، زیون تھوڑا سا الجھن میں تھا۔ وہ ابھی جھیل پر تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تھوڑا سا شبہ تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، شاید لوسیڈ ڈریم ہو، اور یہ ایک واضح خواب۔ اسی دوران سامنے والے پردے کے پیچھے ایک پراسرار عورت اچانک باہر آتی ہے۔ ہیلو چھوٹے دوست، اس بار کیا زیون کو براہ راست نپٹنا چاہ سکتا ہے؟ سفید گلابوں سے گھری اس عورت کو دیکھ کر زیون ایک لمحے کے لیے کوئی ری ایکشن نہیں دے سکا۔ اس سے پہلے کہ زیون کچھ کرتا، اس باوقار عورت نے اچانک عمل کیا۔ ایسٹرک نے زیون کو گلے لگا لیا اور پرجوش انداز میں چیخی، کتنا پیارا ہے۔ اس اچانک گرم جوشی نے زیون کو اپنی جگہ پر جما دیا۔ ایسٹرک نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی، جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ زیون نے عجیب انداز میں کہا، وہ ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر الجھن میں تھا۔ ایسٹرک نے افسوس کے ساتھ کہا کہ اگر وہ صحت مند ہوتی تو وہ واقعی زیون کو اپنا شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ بنا لیتی۔ اسے لگا کہ زیون تھیٹر گروپ کا ایک ایکٹر ہے۔ اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ شاہ خاندان کے ایک حقیقی پرنس بھیجا جائے گا۔ زیون ہچکچایا اور دوسرے کو مقدم یا محترم کہنے کی کوشش کی۔ ایسٹرک نے نرمی سے مسکرا کر اپنے باہوں میں لے لیا اور مسکراتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ اس نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے وہ اب محترمہ نہیں رہی۔ اب سے اسے صرف ایسٹرک کہیں۔ سامنے اس نرم عورت کو دیکھ کر زیون تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے ایسٹرک کہا اور تجسس سے پوچھا، کیا یہ خواب ہے؟ ایسٹرک نے مسکراتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ دراصل زیون کا سب کانشیس ہے، وہ صرف ایک جھلک دیکھنے آئی تھی۔ زیون نے جلدی سے پوچھا، کیا اس کی مدد سے پہلے مردہ پتا زندہ ہوا تھا؟ ایسٹرک نے سر ہلایا اور ایکسپلین کیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ مکمل طور پر زیون کی اپنی طاقت تھی۔ زیون کو یقین نہیں آیا کیا اس نے واقعی شاہ خون ہے؟ ایسٹرک نے انکار کیا اور سنجیدہ نظروں سے زیون کو بتایا کہ اس میں جو طاقت وہ محض رویل بلڈ لائن کی نہیں بلکہ اسے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ سرزمین کیوں اتنی ویران ہے؟ سب اس لیے کہ پہلے امپیریل کے قرض ہے۔ زیون نے کہا کہ گرینڈ ڈیوک نے اسے بہت کچھ بتایا تھا۔ یہ سن کر ایسٹرک نے آہ بھری اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا راز فاش کیا۔ اگرچہ قرض پہلے ہی امپیریل نے ڈالی تھی، لیکن اب سے رویل بلڈ لائن پر انحصار کرنا بیکار ہے۔ زیون نے بےتابی سے پوچھا، میرے ہاتھ سب کچھ کہتے ہیں کہ شاہی بلڈ لائن کو قربان کرنا ضروری ہے۔ ایسٹرک نے لجاری سے وضاحت کی کہ اس وقت اس نے صرف کہا تھا کہ جامنی آنکھوں والے لوگوں کی ضرورت ہے۔
یہ فیرک اور دوسرے کی غلط فہمی تھی۔ پھر اس نے زیون کی طرف دیکھا اور اس سے بھی زیادہ چکا دینے والی حقیقت بتائی۔ درحقیقت اس نے خود زیون کو یہاں بلایا تھا۔ یہ جملہ سن کر زیون کا دل دنگ رہ گیا۔ ایسٹریڈ تھوڑی دیر لچار تھی۔ اگر یہ اس کی شرط تھی، لیکن اسے کبھی توقع نہیں تھی کہ فیرک کامیاب ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایک تقریباً ناممکن کام تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ فیرک نے اسے کیسے ڈھونڈا۔ سامنے ایسٹریڈ کو دیکھ کر زیون کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کا ایکسپریشن بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ اسی دوران ایسٹریڈ نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے ایک ناقابل یقین حقیقت سنائی۔ درحقیقت زیون اس کی طرح ایک سسائر بھی ہے۔ سسائر کا لفظ سن کر زیون دنگ رہ گیا۔ ایسٹریڈ نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ اگرچہ وہ ابھی تک اویکن نہیں ہوا، لیکن وہ اس کے اندر موجود طاقت محسوس کر سکتی ہے۔ معاملات مزید دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسٹریڈ نے واضح کیا کہ زیون کے اندر موجود میجک بیدار یعنی اویکن ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مکمل طور پر کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ جب وقت آئے گا تو وہ قدرتی طور پر اویکن ہو جائے گا، لیکن ایک زیادہ سخت طریقہ بھی ہے جو کہ مخالف صفت کے ساتھ صرف اسے محترک کرنا ہے۔ چونکہ زیون اس کی طرح پانی کی صفت رکھتا ہے، ایسٹریڈ نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا کہ تم آگ میں چھلانگ لگانے کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ یہ پاگل تجویز سن کر زیون مکمل طور پر خوفزدہ ہو گیا۔ ایسٹریڈ نے جلدی سے اسے تسلی دی کہ مخالف صفات انسان کو نہیں مار سکتی، اور یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر وہ کبھی اویکن نہ ہو میجک ٹاور جانے کا موقع ڈھونڈے۔ اس نے اسے پرامس کیا کہ اس کا ایک ٹیچر ہے، ایک طاقتور پرسن ہے، اور ضرور زیون کی شاگرد بنانے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن زیون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ اگر وہ واقعی میجک ٹاور چلا گیا تو اس سے زمین کا کیا ہوگا؟ کیا میجک ٹاور سب کو قرض سے نجات دلانے میں مدد کرے گا؟ یہ سوال سن کر ایسٹریڈ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسٹریڈ نے زیون کو بتایا کہ میجک ٹاور سے میجک کو لے کر جانے کے لیے ہمیشہ انتہائی مہنگی قیمت وصول کرتا ہے۔ اسے لے جانے کے لیے میجک ٹاور نہ صرف 12 گودام سونا دیا، بلکہ صحرا میں ایک دریا بھی کھلوا دیا، اور زیون کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب تک گرینڈ ڈیجی منہ نہ کھولے، میجک ٹاور کسی بھی وقت باری کے لیے ایک جھیل بنا دے۔ لیکن زیون نے جلدی سے نقطہ پکڑ لیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میجک ٹاور در حقیقت قرض کو مکمل طور پر نہیں ہٹا سکتا؟ ایسٹریڈ نے انکار نہیں کیا، لیکن اسے لگا کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں جس کی فکر زیون کو کرنی چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جسے گرینڈ ڈیجی کو خود حل کرنا ہوگا۔ لیکن زیون یہ دکھاوا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنے کپڑے کے کونے کو مضبوطی سے پکڑا اور اس سے پہلے کہ چھوٹے گئے مردہ پتے کو یاد کیا۔ قرض واقعی اٹھ گئی تھی اور مردہ پتے نے دوبارہ زندگی حاصل کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اتنے سخت حالات میں گرینڈ ڈیوک نے اسے درست طریقے سے ڈھونڈ لیا۔ اس سے زیون کے ذہن میں ایک حیران کن خیال آیا۔ کیا سرزمین کو واقعی رویل بلڈ کی ضرورت نہیں، بلکہ خود اس کی ضرورت ہے؟ یہ ہائپوتھیسس سن کر ایسٹریڈ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ سامنے مسکراتی ایسٹریڈ کو دیکھ کر زیون تھوڑا بے بس تھی، لیکن ایسٹریڈ نے اچانک مسکرانا بند کر دیا اور بہت سنجیدگی سے زیون کی ہائپوتھیسس کی تردید کی۔ اس نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں۔ ایسٹریڈ نے وضاحت کی کہ جب پہلی بار اسکرپٹ حاصل کرتا ہے تو اسے اپنی جسمانی رد عمل کو کنٹرول کرنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ وہ قدرتی طور پر اداکاری کر سکے، جسے اچانک تیز سانس لینا، بار بار پلکیں جھپکنا یا کچھ ہونٹوں کو زبان سے چاٹنا، کیونکہ یہ چھوٹی حرکتیں جھوٹ بولتے وقت ظاہر ہونے والے خامیاں ہیں جو لوگوں کو ایک نظر میں بھانپ جاتی ہیں۔ اسی وقت ایسٹریڈ اتصالات کے ذریعے زیون کو کوئی پوشیدہ سچائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیون نے کچھ خود فرمائشی سے پوچھا، کیا اس کی موت واقعی قیمتی ہے؟ ایسٹریڈ یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ جب زیون نے دوبارہ ہوش آیا تو اسے صرف اتنا محسوس ہوا کہ اس کا دماغ مکمل طور پر درہم برہم ہے۔ اس مہم طور پر یاد آیا کہ آخر میں ایسٹریڈ نے اسے کچھ بتایا تھا۔ خواب میں وہ عورت بے چین تھی اور اسے بار بار خبردار کر رہی تھی کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن زیون چاہے کتنی ہی کوشش کرتا، سننے کی کوئی دوسرے کے الفاظ سن ہی نہ سکا۔ جب اس نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا تو اسے اپنے بستر کے پاس کوئی بیٹا ملا۔ جب اس نے دیکھا دوسرا چامکا تو زیون اتنا ڈرا کہ اچانک بالکل ہوش میں آ گیا۔ زیون نیم بے ہوشی سے اچانک سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کہاں ہے، مڑا تو چامکا کو بستر کے کنارے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ زیون نے ارد گرد کے ناواقف ماحول کو دیکھا اور دل میں بڑبڑایا۔ نہ صرف اس کا کمرہ نہیں تھا
بلکہ تمام پردے کسے ہوئے تھے۔ کمرہ اتنا اندھیرا تھا کہ اپنی انگلیاں بھی نہ دیکھ سکا۔ جب دیون نے پردے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ایک ہاتھ نے اچانک بیچ کر اسے روک لیا۔ چاموکا اسے کوڈ لہجے میں خبردار کر رہا تھا، کبھی پردے نہ کھولنا جب تک وہ گرینڈ ڈیو کے ہاتھوں موقع پر مارا نہ جائے۔ چاموکا نے کوڈ لہجے میں کہا، میرے پیچھے آؤ، اور سامنے سے راستہ دکھایا۔ اگرچہ زیون دل میں بڑبڑا رہا تھا لیکن وہ ایمانداری سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ زیون کا جسم بہت کمزور تھا۔ اس نے 2 قدم بھی نہ اٹھائے تھے کہ زیون زور سے گر پڑا۔ زیون نے گھبرا کر ایکسپلین کیا کہ وہ صرف ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ سامنے اس کمزور آدمی کو دیکھ کر چاموکا بہت زیادہ شک میں آ گیا، اور واقعی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ آخر کس قسم کا بچہ ہے۔ اس کے فادر اسے بھوت ٹاور میں کیوں لائے ہیں؟ لیکن پھر بھی چاموکا صرف لاچارگی سے آ بھر سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اگلا راستہ اس کے خیال سے زیادہ مشکل ہوگا۔ زیون قدم پر قدم پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ اس کے سر پر سفید چادر آ گئی جس نے اس کا پورا جسم ڈھانپ لیا۔ اس سے پہلے کہ زیون ریئیکٹ کرتا، چاموکا نے کوڈ لہجے میں ایکسپلین کیا کہ یہ جگہ نہیں جسے اسے دیکھنا چاہیے، اس کا سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ چاموکا نے براہ راست پیٹ کر زیون کو اپنی پیٹھ پر چڑھنے کو کہا۔ سامنے اس ینگ ماسٹر کو دیکھ کر زیون ایک لمحے کے لیے تھوڑا تو ہچکچایا۔ چاموکا نے بے صبری سے اسے جلدی کرنے کو کہا، اور خاص طور پر اسے آنکھیں بند کرنے اور ادھر ادھر نہ دیکھنے کو کہا۔ مایوسی میں زیون کو صرف ایمانداری سے لیٹنا پڑا اور چاموکا کو اپنے آگے لے جانے دیا گیا۔ خاموش راہداری میں زیون چاموکا کی پیٹھ پر لیٹا ہوا تھا، اور اسے تھوڑا افسوس ہوا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ ماسٹر آپ کی مدد کے لیے یہ خطاب سن کر چاموکا تھوڑا سا ناخوش لگ رہا تھا۔ اس نے کوڈ لہجے میں جواب دیا، مجھے پھر ایسا مت کہنا۔ ماحول اچانک تھوڑا سا نازک ہو گیا تھا۔ اس نوجوان نے اچانک اپنا انٹروڈکشن کروانا شروع کیا اور کہا کہ اس کا نام چاموکا ہے، اب اسے زیون اس کے نام سے پکارے گا۔ زیون اب تھوڑا الجھن میں تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن دل میں بڑبڑا رہا تھا یہ آدمی پہلے واضح طور پر اس سے نفرت کرتا تھا، اچانک اتنا فرینڈلی کیوں ہو رہا ہے؟ براہ راست نام سے پکارنا عام طور پر قریبی تعلق والے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زیون کو سمجھ پاتا، چاموکا نے اچانک پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ گرینڈ ڈیو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر زیون نے آنیسٹلی اعتراف کر دیا، لیکن کہا کہ گرینڈ ڈیوک نے ابھی تک کوئی بھی مخصوص وقت نہیں بتایا۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈیوک چاموکا اس معاملے پر خیالات کے ایک جیسے نہیں تھے۔ چاموکا نے مزید کچھ نہیں کہا، بس زیون کو اٹھائے اندھیرے کی گہرائیوں کی طرف خاموشی سے چلتا رہا۔ چاموکا لاچارگی سے کہہ رہا تھا، زیون اپنی زندگی اور موت کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے جیسے کسی اور کا معاملہ ہو۔ زیون بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ صرف حقیقت کو پہچان رہا ہے، اور جب تک وہ اطاعت سے تعاون کرتا ہے دوسرے کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ آخرکار سیکریفائس کا دن آ گیا، جس دن اس سرزمین سے وہ گز اٹھایا جانے والا تھا۔ یہ سن کر چاموکا اچانک رک گیا اور کوڈ لہجے میں پوچھا، کیا تم واقعی اس بکواس پر یقین کرتے ہو؟ اس سے پہلے کہ زیون ریئیکشن دیتا، چاموکا نے فوراً انکشاف کیا کہ ہیلڈا نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رویل بلڈ لائن کے کسی فرد کی قربانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میجک اور قرض کے معاملے میں ہیلڈا اس کے والد سے زیادہ جانتی تھی۔ لیکن زیون نے خود کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گرینڈ ڈیوک کی غلطی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتیجتاً کچھ بھی ہو ڈیوک کو نقصان ہوگا، اور چاموکا صرف اس قیمت چکانا پڑے گی۔ چاموکا زیون کو پیٹ پر اٹھائے ہوئے تھا اور کچھ شک کے ساتھ پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا؟ زیون نے جواب دیا، کیا چاموکا جان بوجھ کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے؟ چاموکا نے ایکسپلین کیا کہ اسے صرف یہ لگتا ہے کہ زیون کا ریئیکشن بہت زیادہ غیر معمولی تھا۔ اگر قربانی یعنی سیکریفائس کا بھاگنا پریشان کن ہوگا، لیکن زیون جس طرح لگ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ صرف مرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر زیون نے خاموشی سے دل میں انکار کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ منظر بدلتا ہے، ہیلڈا جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی نے بے فکر سے کہا، اس کے لیے اکیلے جانا ٹھیک ہے؟ ہیلڈا نے کہا، اس سے بہت کچھ ایکسپیرینس کر چکی ہے وہ، اور وہ اب صرف اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ پھر وہ کوریڈور کی گہرائیوں میں چلی گئی۔
نرس نے کوڈ لہجے میں کہا، چونکہ ہائنس نے خود کہا ہے سب ٹھیک ہے، اگر اسے الجھاتے رہے تو زیادہ تجاوز کرنا ہوگا۔ ہیلڈا نے فوری طور پر جواب دیا کہ اسے لگتا ہے کہ دوسرے ہائنس کی حفاظت کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، لیکن نرس نے معنی خیز انداز میں کہا کہ آخر لنچ میں واضح طور پر گارڈز موجود تھے۔ آخر کار کچھ ہوا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہیلڈا کے ایکسپریشن اچانک بدل گئے۔ وہ ابھی دوسرے سے پوچھنا چاہتی تھی کیا اسے کارڈز پر بھروسہ نہیں، جب دونوں فیک جھگڑنے ہی والے تھے کہ زیون نے اچانک ان میں خلل ڈالی۔ اس نے پہل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ہیلڈا کو تسلی دی کہ وہ واقعی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ فکر نہ کرے۔ ماحول آخر کار تھوڑا نرم ہو گیا۔ زیون اکیلے کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن صرف ایسٹریڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسٹریڈ واقعی اس سرزمین کو مکمل طور پر خشک ہوتے دیکھ سکتی ہے۔ شاید وہ صرف ایک معصوم بچے کو سیکریفائس ہوتے دیکھنا برداشت کر سکتی ہے، اس لیے اس سے میجک ٹاور جانے کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن وہ یقینی طور پر اپنے خاندان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ آخرکار اس سرزمین پر قرض نہ صرف زمین کو بنجر بنا دیتی بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پیسلینڈ خاندان کی اولاد تمام جذبات سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر زیون نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ بھی کوئی قرض ہے؟ چاموکا نے جواب دیا۔ زیون نے چاموکا کے ساتھ پچھلی گفتگو کو یاد کیا۔ اس وقت اسے لگا کہ چاموکا بے رحم نہیں، لیکن چاموکا نے اسے کوڈ لیتے میں بتایا کہ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ وہ ابھی چھوٹا ہے۔ وقت کے ساتھ قرض مضبوط ہوتی جائے گی جب تک ان کے تمام جذبات چھین نہ لیے جائیں۔ چاموکا نے یہاں تک صاف کہہ دیا کہ اس کے فادر اور اس کے گرینڈ فادر طویل عرصے سے اپنے جذبات کھو رہے ہیں۔ یہ سن کر زیون نے کچھ الجھن میں پوچھا کہ وہ اچانک سب اسے کیوں بتا رہا ہے۔ چاموکا نے سامنے سے اپنے رویے کو ایکسپلین کیا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ زیون سمجھے کہ اس خاندان سے کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھے، اور ایلڈرز کی نظروں میں قربانی یعنی سیکریفائس اس سرزمین کو بچانے کا واحد راستہ ہے، چاہے آخر میں ناکام ہی ہو جائے۔ وہ صرف بے بسی محسوس کرے گی۔ زیون کی موت پر کوئی جرم گلٹ محسوس نہیں کریں گے۔ ان الفاظ نے زیون اپنی اگلی صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے لگا۔ چاموکا نے کوڈ لہجے میں پھر سے اسے بتایا کہ زیون کو خبردار کرتے ہوئے کہ وہ اگر کار مرنا نہیں چاہتا تو بہتر ہوگا کہ وہ ہوشیاری سے کام لے۔ اگرچہ چاموکا بے رحم تھا، لیکن زیون محسوس کر سکتا تھا کہ دوسرے اپنے طریقے سے اس کی پرواہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان رازوں کو جاننے کے باوجود زیون کی سچویشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی شکار تھا جسے سیکریفیشل آلٹر پر رکھا گیا تھا۔ زیون اگلے کھڑکی کے پاس بیٹھا رات کے باہر ایک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جذبات کی ایک بہت بڑی لہر دوڑ اٹھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ اگر وہ ایک معصوم ہاسٹیج ہے جسے بلا وجہ موت کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن اب وہ جانتا تھا کہ اس کی قربانی اس سرزمین کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ سوچ کر زیون نے خود کو طرز کا نشانہ بنایا، شاید یہ اس کی ڈیسٹنی ہے۔ نام نہاد جامنی آنکھیں محض سوسائر کی ہو سکتی ہیں، اس سرزمین کو اصل میں سوسائر ڈیسٹنی کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ اویکن کی شرائط جانتا ہے تو زیون کے ذہن میں صرف ایک پلان تھا۔ اس دوران گیون دراصل رسی کے ذریعے کھڑکی سے اندر گھس آیا۔ دونوں کے پاس ابھی بات کرنے کا موقع نہیں تھا کہ زیون نے براہ راست اندر چلا دیا۔ اس بار گیون کو روک دیا گیا۔ کھڑکی سے آتے گیون کو دیکھ کر زیون نے صرف ڈرا بلکہ اس نے پرسکون طور پر کہا کہ وہ اس کا طویل عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا ری ایکشن گیون کو حیران کن کر دیا، کیونکہ زیون اتنا سمجھدار تھا۔ وہ بکواس کرنے میں بہت سست تھا اور لوگوں کو لے جانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ گیون ری ایکشن لیتا، زیون نے اچانک ایک ریکویسٹ کی۔ اس نے کہا، گیون کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وہ خود کو آگ لگا سکتا ہے؟ زیون کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر گیون مکمل طور پر دنگ رہ گیا۔ اسے ڈر ہوا کہ اس نے غلط سن لیا۔ بہت دیر تک روکے رکھنے کے بعد گیون آخرکار پوچھے بغیر نہ رہ سکا، تم ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ فیرک نے اسٹڈی روم میں آفیشل میٹرز نپٹا رہا تھا اور اس نے اتفاقاً اپنے فادر گیون کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا۔ پاس کے سبورڈینیٹ نے اچانک ہچکچاہٹ محسوس کی اور بہت دیر تک ایک مکمل جملہ نہ بنا سکے، کیونکہ اس وقت پورے محل میں نوکر پاگل ہو رہے تھے۔ عام طور پر بے رحم گیون دراصل چھوٹے شہزادے کو اپنی باہوں میں اٹھائے قلعے میں اتر رہا تھا۔ فیرک نے سر درد کے ساتھ آبری اور پوچھا کہ اس کے فادر کتنے دنوں سے اس چھوٹے شہزادے کو لاڈ پیار کر رہے ہیں۔
سبورڈینیٹ نے ایمانداری سے جواب دیا کہ آج کا دن گن کر چوتھا دن ہے اور پرنس کی نینی رو رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ نازک شہزادے کو کچھ ہو نہ جائے۔ یہ سن کر فیرک ایک لمحے کے لیے بے زبان ہو گیا۔ سبورڈینیٹ نے نرمی سے اسے تسلی دی کہ کم از کم گیون ابھی صرف اسے دیکھ بھال ہی تو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے عارضی طور پر نقصان پہنچانے کا خیال ابھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوریڈور میں گیون نے زیون کو دیکھا اور ناراضگی سے میڈ کو حکم دیا کہ وہ اس کے موٹے کپڑے بدل کر بہترین کاٹن کا نیا سیٹ بنائے۔ سبورڈینیٹ کو لگا کہ گیون کا بچوں کی دیکھ بھال کرنا ٹھیک ہے۔ فیرک نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو تمہارے فادر نے 5 سال پہلے ڈیورس کیوں دی تھی؟ اس جملے نے فوری طور پر 5 سال پہلے کی یادیں تازہ کر دی۔ اس وقت محل کی نوکرانیاں آپس میں چرچا کر رہی تھی کہ گرینڈ کو دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران ایک ایکسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی اور بچے کو بھی نہ بچا سکی، اور اس سب کے پیچھے ایک گہرا اور ظالم راز چھپا ہوا تھا۔ سابقہ گرینڈ ڈچیز ایسانا نے بہت پیاری تھی، لیکن ایک خاندانی رات کے کھانے پر گیون نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے بیٹے فیرک سے کوٹ لہجے میں کہا کہ چونکہ تمہاری ماں دوسرا بچہ نہ رکھ سکی، اس لیے مجھے کوئی اور عورت ڈھونڈ کر ایک اور بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے شوہر کو ایسے بے حس الفاظ کہتے سن ایسانا نے غصے سے کپ پھینک کر توڑ دیا اور گیون کو ڈانٹا کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ ایسانا نے گیون کو چاندی کی تھالی سے مارنے کے بعد اپنا سامان باندھا اور اپنے میکے چلی گئی۔ ڈیورس ایگریمنٹ اگلے دن پہنچا دیا گیا، لیکن گیون کا رویہ سخت تھا اور اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر فیرک نے فوری طور پر اپنے فادر کو تہخانے میں قید کر دیا۔ اس کی جانب سے ایگریمنٹ پر سائن کر کے ان کی شادی زبردستی ختم کر دی گئی۔ اب وہی سر دل والے دراصل خود چھوٹے شہزادے زیون کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ گیون کی اس فنی خیز ماضی واقعات کو سننے کے بعد سبورڈینیٹ صرف لاچارگی سے مسکرا سکتے تھے۔ جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو کوریڈور کے فرش ڈرائی میٹ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ زیون نے گزرتے ہوئے ان سب کو اپنی جیب میں اٹھا لیا۔ یہ منظر اتفاق سے فیرک اور اس کے سبورڈینیٹ نے دیکھ لیا۔ دونوں حیران چہروں کے ساتھ اپنی جگہ پر جم گئے۔ زیون صرف آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کا سامنا کوٹ لہجے والے کولڈ فیس والے گیون سے ہوا۔ گیون نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ زیون نے ایمانداری سے جواب دیا کہ وہ اسٹڈی روم میں گیا تھا تاکہ کچھ کنفرمیشن کر سکے۔ گیون نے اسے اپنی جیب میں موجود گندی چیزیں پھینکنے کو کہا اور اسے بریک فاسٹ دینے کا وعدہ کیا۔ کمرے میں واپس آ کر گیون پہل کرتے ہوئے ایک چاکلیٹ دیتا ہے اور اسے سکھایا کہ کبھی زمین پر پڑی چیزیں نہ کھائے۔ زیون نے شرمندگی سے دھیمی آواز میں ایکسپلین کیا کہ اس کا ان ڈرائی میٹس کو کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیون نے ایکسپلین کیا کہ وہ صرف ان ڈرائی میٹس کو پاس میں سویا ہوا وائٹ وولف کھلانا چاہتا تھا۔ اس نے گیس کیا کہ یہ ڈرائی میٹ چاموکا نے جان بوجھ کر سر پر بکھرے ہوئے تھے تاکہ وائٹ وولف کو لالچ دیا جا سکے، کیونکہ وائٹ وولف کو لالچ دیا جا سکے گا۔ زیون کی اینالائز سننے کے بعد گیون نے اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ پھر گیون نے بات چیت کے دوران بزنس کی طرف موڑ دیا اور سنجیدگی سے زیون سے کنفرم کیا کہ کیا وہ واقعی سسریہ ہونے کا امتحان لینے کے لیے آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے۔ گیون اس دن آپ بڑھتے ہیں اور طاقت کو اچھی طرح جانتا تھا اور یقینی طور پر اس نوجوان پرنس کی نہیں ہے، لیکن اسے زیون کو من مانی کرنے نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ زیون واحد قربانی ہے جو قرض اٹھا سکتی ہے۔ اگر وہ براہ راست آگ میں جل کر راکھ ہو گیا تو تمام پلانز بیکار ہو جائیں گے۔ گیون نے زیون کو ٹھنڈے لہجے میں بتایا کہ قرض اٹھانے کا واحد طریقہ سیکریفائس کو پانی میں ڈبونا ہے، چونکہ آگ کا راستہ ایک طرف ہے۔ زیون کو صرف سمجھوتا کرنا پڑا اور دوسرے طریقہ تلاش کرنے پڑے، کیونکہ اچانک زیون کا ہاتھ پکڑا اور براہ راست بائلنگ کے جسم پر رکھ دیا۔ زیون نے سوچا کیا خطرہ ہوگا، وہ صرف احتیاط سے وائٹ وولف کو چھو سکتا تھا۔ غیر متوقع طور پر یہ وحشی وائٹ وولف نہ صرف ڈسٹینس نہیں کر رہا تھا بلکہ بہت قریب تھا۔ گیون نے وائٹ وولف کے ساتھ کھیلنے دیا اسے۔ اس نے زیون کو جو سخت ٹیسٹ کے لیے تیار کیا تھا تھوڑا بے بس کر دیا۔ زیون نے پہلے
پہل کرتے ہوئے آگے بڑھا کر وائٹ وولف کو دوستانہ انداز میں سلام کیا اور اس کی خوبصورت آنکھوں کی تعریف کی۔ وائٹ وولف پہلے تو بہت اوبیڈینٹ تھا، یہاں تک کہ اس نے پیار سے زیون کا چہرہ چاٹنا شروع کیا۔ زیون ہنسے بغیر نہ رہ سکا، لیکن جب ماحول پرسکون تھا، وائٹ وولف کی آنکھیں اچانک انتہائی خوفناک ہو گئی۔ پاس کے گیون نے کچھ غلط محسوس کیا۔ اس نے جلدی سے زیون کو دور ہونے کا اشارہ دیا۔ اس سے پہلے کہ زیون ری ایکشن دے پاتا، وائٹ وولف نے اپنا خون آلود منہ کھولا اور اچانک اس کی طرف جھپٹا۔ نیلی آنکھوں والے وائٹ وولف کا کتا جو چامو کا حال ہی میں ساتھ لے کر آیا تھا، اس کا نام ٹین ہے۔ پوری مینشن میں کوئی بھی اسے پیٹ کی طرح برتاؤ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ جب نوکر اسے دیکھتے تو اسے یور ہائنس کہنا پڑتا، جب چامو کا اسے پکڑتا تو باقی سب سر جھکا کر سلام کرتے۔ یہ آدمی خاص نہ صرف اس لیے کہ اس کی ظاہری شکل شریف ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ اس کے پاس میجیکل پاور ہے۔ ٹین جادو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ چھپے ہوئے جادو کو سونگھ سکتا تھا، کیونکہ خاموشی سے اس کا مونسٹر کا مشاہدہ کیا اور اچانک پایا کہ ٹین میجیکل ری ایکشن انتہائی مضبوط ہے۔ میجک قدرتی طور پر مضبوط قوتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ ٹین کو خود بخود قریب آنے دینا ظاہر کرتا تھا کہ زیون کی طاقت سادہ نہیں ہے۔ یون نے ایسٹریٹ کے بارے میں سوچے بغیر نہ رہ سکا، جو اب تک سو رہی تھی۔ اگر زیون کی میجک پاور کافی مضبوط نہ ہوتی تو شاید اس کا بھی وہی المناک انجام ہوتا۔ اگر اس بچے میں میجک ایبلٹی نہیں ہے تو ایک پرنس کے طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کنفرمیشن کرنے کے لیے زیون کے پاس یہ طاقت ہے، یون نے اچانک زور سے حکم دیا کہ ٹین اٹیک کرے۔ اس مونسٹر نے بے دفاع زیون پر اٹیک کر دیا۔ نازک لمحے پر میدان میں اچانک تبدیلی آئی۔ کیون کا چہرہ پوری طرح بدل اور اس نے جلدی سے ٹین کو روکنے کے لیے چیخا۔ خوش قسمتی سے فیرک وقت پر پہنچ گیا اور زیون کو اٹھا لیا، اس سے پہلے کہ اسے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ پاگل تو نہیں ہو کیا۔ وہ دراصل سلطنت کے شہزادے کو ختم کرنے کے لیے ویئر کرافٹ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کیون نے پرسکون طور پر بحث کی کہ یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا۔ فیرک نے اپنے فادر کے الفاظ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس نے صاف کہا کہ اگر وہ قدم دیر سے آتا تو شہزادہ مر جاتا۔ یون اب بھی اصرار کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بیکار انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ کوریڈور میں باپ اور بیٹے کو بحث کرتے دیکھ کر پاس کے سبارڈینیٹ بھی بہت پریشان تھے۔ فیرک نے بکواس کرنے کی زحمت نہ کی اور براہ راست زیون کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور اناؤنس کیا کہ آج سے وہ خود شہزادے کی حفاظت کرے گا۔ یون آبجیکشن کرنے والا تھا کہ فیرک نے کوٹ لہجے میں اسے روکا اور یاد دلایا کہ اب اس گھر کا ہیڈ وہ ہے۔ پھر فیرک نے گارڈز کو بلایا اور اپنے فادر کو زبردستی لے جانے کا حکم دیا۔ یون اس بار مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کے اپنے بیٹے نے 7 منزل زیر زمین تہہ خانے میں قید کروا دیا تھا۔ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے فیرک نے خاص حکم دیا کہ زیون کو مین ہاؤس کے سب سے پرتعیش کمرے میں لے جایا جائے۔ مصروف ہیلڈا کو دیکھ کر وہ بہت قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہل کرتے ہوئے زیون سے اپولوجائز کیا اور خود کو الزام ٹھہرانے لگی۔ وہ اس کی نہ کر سکی۔ اس نے نرمی سے خوفزدہ زیون کو تسلی دی کہ اب فیرک کی حفاظت میں اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیون تھوڑا بے چین ہو کر کیون کے فیٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہیلڈا نے آہ بھری اور کہا کہ اسے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے قوانین کے مطابق 10 دن ریلیز کر دیا جائے گا۔ زیون یہ مدت سن کر راحت محسوس کرتا ہے اور مسکراتے ہوئے ہیلڈا کو تھینکس کرتا ہے۔ نینی نے جلدی سے زیون کا نیا کمرہ سنبھالا اور اس کے لیے سچ مچ میں گرم چائے کا ایک کپ بنایا۔ زیون نے شائستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے جلدی آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن نینی نہ گئی اور فکر مندی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے دھیمی آواز میں زیون سے پوچھا، کیا اسے لگتا ہے کہ بسریان کے خاندان اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے؟ اس سوال نے زیون کو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر جما دیا۔ زیون نے ڈر کے ساتھ جواب دیا کہ اس کی نظر میں تو وہ سب اس کے ساتھ بہت مہربان ہیں۔ نہ صرف اس کا کمرہ بدل دیا گیا بلکہ اس کی حفاظت بھی گارڈز کر رہے ہیں۔ نینی کے الفاظ میں کچھ چھپا ہوا
دیکھ کر زیون نے اس کا مقصد پوچھا۔ ہیلدا نے اسے سنجیدگی سے خبردار کیا کہ وہ بیوقوف نہ بنے۔ شاندار کپڑے اور مزید کھانا بالکل نیک نیتی نہیں ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی اتنی زیادہ کھولٹ ہے کہ اس میں کوئی گرم جوشی نہیں۔ وہ صرف زیون کو ایک گھٹ پانی سمجھتے ہیں جسے برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ زیون کو اچھی سے کھلایا پلایا جائے۔ زیون نے ہچکچاتے ہوئے ایکسپلین کیا کہ اس کی زندگی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے انہیں خوش کرنا ہوگا تاکہ وہ پرسکون رہ سکے۔ لیکن نینی فوری طور پر اسے روکا اور بہت زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہے وہ اسے، اور وہ یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ قریب سے جانتی تھی، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہی تھی۔ آخرکار وہ صرف اکیلے پرنس کی سبورڈینیٹ تھی۔ ایک بار جب پتہ چل گیا کہ وہ دراصل ایک لڑکی ہے تو پورا شاہی خاندان ہمیشہ کے لیے تباہ کے دہانے پر آ جائے گا۔ نانی نے زیون سے تیزی میں پوچھا کہ جب اس سے کانٹریکٹ توڑا ہے شاہی خاندان کیوں اپنی بات پر قائم رہے گا؟ زیون ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی، جس نے براہ راست اس کے خیالات کو بے نقاب کر دیا۔ صاف کہا کہ نینی دراصل ڈرتی ہے کہ معاملہ ختم ہونے کے بعد وہ اصلی پرنس کو واپس نہیں لا سکے گی، اور صرف اسے اس پر زیادہ ڈر ہے کہ اگر زیون سے کوئی غلطی ہو گئی تو اسے بھی مار دیا جائے گا۔ دردناک نقطے پر چھری چھیڑی گئی نینی فوری طور پر بے زبان ہو گئی۔ زیون نے اس بات کو بخوبی جانتی تھی کہ موجودہ سچویشن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک رویل خاندان ایک نئی جنگ شروع نہ کر دے، اور وہ اپنے دل میں جانتی تھی کہ شہنشاہ یعنی امپیریئر کو اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ آخرکار امپیریئر کے 6 بیٹے ہیں، اس کے بغیر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف ایک پاؤنڈ ہے جسے کسی بھی وقت پھینکا جا سکتا ہے۔ لیکن زیون جانتا تھا کہ نینی بے رحم نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں ایک حد ہوتی ہے جسے ہاتھ سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اسے امید تھی کہ نینی اب اس کے ڈٹرمنیشن پر شک نہیں کرے گی، کیونکہ جس دن سے وہ یہاں آیا ہے وہ کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ شہزادے کے طور پر یہاں مرے گی۔ جسے ہی اسٹیج پر بڑی روشنیاں چلتی ہیں، جس جدائی کا ایک ڈرامہ باضابطہ طور پر شروع ہوتا ہے، اسٹیج پر موجود ایکٹر نے التجا کی کہ وہ امید کرتا ہے کہ دوسرا آج رات رک سکے گا، لیکن ایکٹریس بہت زیادہ پرعزم تھی اور اس نے کہا کہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ جب سب کھیل کے پلاٹ پر توجہ دے رہے تھے، کسی نے محسوس کیا کہ لیٹیسیا اسٹیج کے پیچھے دروازے کی درار میں چھپی ہوئی ہے۔ اس منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسٹیج پہ موجود ایکٹر اب بھی دردناک سوال پوچھ رہے تھے، کیا پاسٹ میں ہمارا ساتھ واقعی صرف ایک میٹھا خواب تھا؟ بیک اسٹیج اچانک افراتفری کا شکار ہو گیا۔ ہر کوئی اگلی پرفارمنس کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس نازک موقع پر لیٹیسیا اسٹیج پر آنے والی تھی، وہ غائب ہو گئی۔ انچارج اتنا پریشان تھا کہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ دروازے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ انچارج نے اسے پکڑ کر جلدی سے اسٹیج پر آنے کو کہا۔ لیٹیسیا نے ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا اور اسے براہ راست اسٹیج پر دھکیل دیا گیا۔ اب بڑی مصیبت آئے گی۔ لیٹیسیا کے اسٹیج پر دھکیلے جانے کے بعد اسپاٹ لائٹ براہ راست اس پر پڑی۔ اندھیرے کا سامنا کرتے ہوئے اس کا دماغ اچانک خالی ہو گیا۔ نہ صرف وہ پہلی سطر بھول گئی بلکہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ سامعین سرگوشیاں کرنے لگے۔ اسٹیج پر موجود ایکٹر بہت پریشان تھی، آپس میں باتیں کر کے اسے جلدی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے۔ ایکٹر نے جلدی سے بلند آواز میں اسے ڈائیلاگ بتائے اور اسے یاد دلایا کہ وہ آتش ثانی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اپنے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشق کو دیکھ کر لیٹیسیا اب مکمل طور پر الجھن میں تھی۔ اس سے پہلے کہ ری ایکشن دیتی، لیٹیسیا اس کے ہاتھوں میں موجود مشعل اچانک بے قابو ہو گئی۔ آگ تیزی سے پھیلی اور پورے تھیٹر کو اس آگ کے سمندر میں نگل لیا۔ اچانک کانوں میں ایک عجیب آواز گونجی۔ پوچھا کہ وہ کیوں نہیں جلی، وہ واحد کیوں تھی؟ لیٹیسیا اتنی ڈری کہ زمین پر گر گئی۔ ارد گرد بے شمار لوگ کی دردناک چیخیں اور مدد کی پکار تھی۔ اسے اچانک تبدیلی نے اسے مکمل گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا۔ خواب میں آگ نے بے رحمی سے سب کچھ نگل لیا۔
ارد گرد کی مدد کی پکار واضح اور بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے اوپر کی چھت کو گرتے دیکھ کر بے شمار پتھر گر گئے تھے۔ اس نازک لمحے زیون نے آنکھیں کھولی اور اچانک ڈراؤنے خواب سے بیدار ہو گیا۔ پتا چلا کہ ابھی کا خوفناک منظر محض ایک خواب تھا، لیکن وہ زور سے سانس لے رہا تھا اور اپنے دل کو پرسکون نہ کر سکا۔ اگرچہ ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوا، لیکن زیون کو پھر بھی سینے میں دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ نتیجتاً آنکھیں کھولی تو پتا چلا کہ کوئی خواب نہیں بلکہ وائٹ ولف ڈین تھا جو خود پر زور سے دبا رہا تھا۔ یہ آدمی پتھر کی طرح بھاری تھا۔ اس نے اسے تقریباً دم گھٹنے سے مار ہی دیا تھا۔ زیون نے بہت مشکل سے بڑے وائٹ ولف کو دھکیلا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سوچا کہ اس نے کل رات دروازے ضرور بند کیے تھے۔ یہ آدمی کیسے اندر گھس آیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کل سے دروازہ بند کر کے سونا پڑے گا۔ زیون نے سوچا کہ محض یہ شاید ایک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ اگلی صبح کیا ہوگا۔